پاس گئے اور کہا جاؤ جا کے ذرا حضرت سے پوچھو تو صحیح کیا اس لسٹ میں آپ کا نام ہے؟ کہنے لگے بھئی ہم نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہا اگر چلے گئے اور پوچھا اور نام نہ ہوا تو پھر کیا بنے؟ جڑی گل بنی ہوئی وہ بھی بنا بس زیادہ نہیں جاتے۔ بالآخر مولا مرتضیان کی خدمت میں آئے اور وہی درخواست پیش کی۔ تو حضرت نے فرمایا علی تو ضرور جائے گا نا، اپنے نبی سے پوچھوں گا اور اگر اس لسٹ میں نام ہوا علی شکر خدا کرے گا، اور اگر نہ بھی ہوا تو علی تو ذرا بھی پریشان نہیں ہوگا، اپنے نبی سے پوچھوں گا یا حضرت ان لوگوں نے کون سے کام انجام دیے جس کی وجہ سے جنت ان کی مشتاق ہے۔ نبی وہ کام بتائیں گے، علی عمل کرے گا، میرا نام بھی اسی لسٹ میں آ جائے گا۔ جا کے پوچھا تو حضرت نے ارشاد فرمایا یا علی ہیڈ لائن پہ تیرا نام ہے، اور باقی بھی وہ ہیں جو صحابی میرے ہیں لیکن شیعہ تیرے ہیں، سلمان ہے، مقداد ہے، ابو ذر ہے، یہ لوگ ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے۔ تو میں نے یہ حدیث تمہیداً اس لیے عرض کی کہ میں نے آج کی مناسبت سے اپنے معصوم امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا جس میں حضرت نے مومنوں کی کچھ علامتیں بیان کی۔ اگر ہم میں وہ علامتیں ہوئیں تو اپنے امام کی طرح شکر خدا کریں گے، اور اگر نہ ہوئی تو پریشان نہیں ہونا، اپنے امام کی طرح ان علامات سے متصف ہونے کی کوشش کرنا ہے تاکہ اپنی زبان سے نہیں حسن عسکری علیہ السلام کی فرمودات کے مطابق بھی ہم مومن بن جائیں۔ یہ مقصد تھا یہ حدیث بیان کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا 5 علامتیں ہیں مومن کی، جن میں پہلی علامت حضرت نے ارشاد فرمائی کہ الصلاۃ ب51 رکعہ۔ مومن وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹوں میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے اس روایت کے مطابق۔ 51 رکعت نماز جس میں 17 رکعت تو فریضہ ہے اور 34 رکعت نماز نوافل ہے، جس میں تہجد کی 8 رکعت اور شفع کی 2 رکعت اور وتر کی 1 رکعت، یہ 11 رکعتیں جن کو نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے، نماز شب بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں 8 رکعتیں تو نماز شب ہیں اور 2 رکعت نماز شفع۔ اکثر تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو یہ لفظ ہی صحیح نہیں آتا۔ یہ 2 رکعت نماز شفع کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی شفع کہہ رہا ہوتا ہے،
نہیں، قرآن پڑھیں تو وہاں لکھا ہے والشفع والوتر، وہاں لفظ شفع ہے، شفع، جب وہاں پہ آپ سکون کریں گے آخر میں کسرہ نہیں پڑھیں گے تو بنے گا لفظ 2 رکعت نماز شفع، سنت قربتاً، یہ ایک لفظ بھی سیدھا ہو جائے نا میری مجلس قبول ہے، چونکہ مجھے کوئی اتنا نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے طالب علم ناتے سے آتا ہوں تو طالب علموں والی باتیں کرنا میرا فریضہ ہے، حالانکہ اب تو مجھے وہ لچھے دار تقریریں بھی آتی ہیں، پہلے تو نہیں آتی تھی، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کیا ہے۔ نماز شب کو اہمیت دو، سید الانبیاء پہ تو واجب تھی نا، پیغمبر خدا پہ نماز تہجد واجب ہے، امت پہ سنت ہے، اتنی یہ کوئی عظمت والی نماز ہے، ماشاءاللہ آپ تاریخ کربلا سے آگاہ ہیں، آخری وقت جب امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کبریٰ سے الوداع ہونے لگے تو کیا وصیت کی تھی؟ بہن لا تنسینی فی الصلاۃ اللیل، زینب مجھے نماز تہجد میں بھلانا نہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے امام علی زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان مشکل ترین سفروں میں میری پھوپھی کی نماز تہجد بھی قضا نہیں، کیسے ہوتی؟ جب حسین جیسے بھائی نے وصیت کی تھی۔ تو اس لیے اگر آپ ان چیزوں کو فقط سنا، ادھر سے نکال دیا یا تھوڑا سا رو لیا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اصل تو ہے کہ جو چیز معصوم کو پسند ہے مومن کو وہ پسند ہونی چاہیے۔ نبی فرماتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں، کیا وہ منظر ہوتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ خداوند عالم کو کچھ چیزیں بڑی پسند ہیں، جن میں ایک ہے افشاء السلام، افشاء السلام یعنی السلام علیکم بلند آواز سے کہنا، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سلام میں پہل کرے، افشاء رائج کرو، کس کو؟ السلام علیکم کو۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس سنت کی جگہ کچھ اور الفاظ نے لے لی ہے، مثلا السلام علیکم کے بجائے ہم شیعہ کہتے ہیں یا علی مدد، یہی کہتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں پردے دینے والا نہیں ہوں، میں نے کھلی بات کرنا ہے، یا علی مدد بڑی اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، خرچ ہمارے ایمان کا یہ ایک جز ہے، لیکن سلام کی جگہ السلام علیکم کی جگہ، یعنی السلام علیکم نہ کہیں اور یا علی مدد کہیں، نہیں، یہ چیز معصوم کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ چیز اسماعیلیوں کی طرف سے آئی ہے، اگر آپ اس چیز کے بارے میں تحقیق کریں تو یہ جو اسماعیلی شش امامی جن کو آپ کہتے ہیں، وہ 6 اماموں والے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام نہیں مانتے، یہ اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، اور یہ جب زیارات پہ بھی جاتے ہیں تو یہ بغداد نہیں جاتے، اور حتیٰ امام موسیٰ کاظم پہ سلام بھی نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں نے السلام علیکم کی جگہ یہ جملہ کہا یا علی مدد، اچھا جملہ ہے، ہونا چاہیے، لیکن سید الانبیاء نے فرمایا جو بھی مائی کا لال
السلام علیکم کے علاوہ کوئی بات کرے نا تو اس کو اس کی بات کا جواب مت دو. پہلے السلام علیکم پھر یا علیکم، ٹھیک ہے، لیکن السلام علیکم کی جگہ یہ جملہ لے لے نہیں. آپ یا علی مدد میں شاید تڑپیں گے، یا اللہ مدد بھی کافی نہیں ہے. یعنی آپ السلام علیکم نہ کہیں اور وہاں کو یا اللہ مدد نہیں، حق نہیں ہے. سنت وہی ہے جو سید الانبیاء نے فرمایا افشاء السلام، ہر جگہ سلام. اور حضرت بالکل کہتے تھے آج تک کسی نے السلام علیکم کہنے میں مجھ سے سبقت نہیں لی. یعنی سید الانبیاء نے ہی پہلے سلام کیا. تو افشاء السلام یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے. اور اس کے بعد اطعام الطعام، کھانا کھلانا. جس طرح آپ مومنین کھانا کھلاتے ہیں، مجلس پہ کھلاتے ہیں، ہونا چاہیے. کیونکہ آپ اگر غور کریں تو پہلی مجھ سے جب یہ سوال ہوتا ہے نا جی یہ مجالس میں اتنی نیازیں اور یہ چیز کہاں سے لی، تو میں طالب علم ہونے کے ناطے سے کہتا ہوں میں نے یہ نبی کے عمل سے لی. چونکہ پہلی دعوت جب پیغمبر خدا نے دین کی تبلیغ کے لیے کی تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو فرمایا تھا علی پہلے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. نبی اعظم نے امیر المومنین کو حکم دیا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت اتری تو پہلے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. کھانے پہ آئیں گے اور پھر ہم ان کو دین بتائیں گے. یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ ہم ماشاءاللہ نعت پڑھاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور آپ ان کو کربلا سناتے ہیں، کربلا کا فلسفہ سناتے ہیں، کربلا کا مقصد سناتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. تو اطعام الطعام اس ذات کو بڑا پسند ہے. اور تیسری چیز جو پسند ہے فرمایا صلاۃ اللیل والناس نِیام، رات کے وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں. اس ذات کو بہت پسند ہے کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے. بہت ہی مقبولیت والا وقت ہوتا ہے میرے بھائی. نماز صبح سے پہلے اگر آپ خداوند عالم آپ کو لے جائے، ایت اللہ سیستانی حفظہ اللہ جو ہمارے مرجع ہیں نا، میں بھی 3 سال پہلے ان کی خدمت میں گیا تھا تو فرمانے لگے میں نماز تہجد سے پہلے پاکستان کے شیعوں کے لیے دعا مانگتا ہوں، پھر میں نماز تہجد شروع کرتا ہوں. وہ نجف میں بیٹھا بوڑھا سید ہم لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہے اس ٹائم. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صلاۃ اللیل. ایک عالم دین نجف میں وہ نماز شب پڑھتے ہیں اور آگے حرم حضرت میں پڑھتے ہیں. بیٹے کو بھی اٹھاتے ہیں کہ بیٹا اٹھو جائے نماز تہجد پڑھیں. لیکن جس طرح پھر جوانوں کی تھوڑا سستی غفلت ہوتی ہے، اٹھنے میں بڑا ہی وہ سستی کرتا ہے بیٹا. بالآخر پاپا اٹھا کے لے آیا. دیکھا نا کہ حرم کے باہر ایک منگتا کھڑا ہے، جو سوالی ہوتے ہیں نا رات کے اس ٹائم، منگتا سوالی کھڑا ہے. وہ عالم دین بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ یہ جو یہاں منگتا کھڑا ہے کیا اس کو یقین ہے کہ کوئی اس کو کچھ دے گا؟ کہا نہیں بابا یقین تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی دے، ہو سکتا ہے نہ دے، دینے والوں کی مرضی. یہ تو نہیں ہے منگتا آیا ہے تو ہر ایک نے دینا ہی ہے، ہو سکتا ہے دے اور ہو سکتا ہے کوئی نہ دے. تو عالم دین کہتا ہے بیٹا دیکھنا وہ جس کو یقین بھی نہیں کہ کوئی دے گا یا نہیں، وہ رات کے اس ٹائم اٹھ کے کھڑا ہے
تجھے اور مجھے تو یقین ہے کہ وہ دے گا۔ پھر سستی کیوں؟ پھر سستی کیوں؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، استاد تھے ہمارے، وہ ایک جملہ بڑا پیارا کہتے تھے پسر جان دنیا میں خواہی نماز شب بخوان، آخرت میں خواہی نماز شب بخوان۔ بیٹا دنیا چاہتے ہو پھر بھی تہجد پڑھو، آخرت چاہتے ہو پھر بھی تہجد پڑھو۔ جو دنیا چاہتا ہے خدا نماز شب پڑھنے والے کو دنیا کا رزق بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ تھوڑے دعا مانگے گا تو قبولیت دعا کا ٹائم ہے۔ تو علامت مومن 51 رکعت نماز، اہمیت دو، پڑھو، لذتیں لو، سیرت معصوم دیکھو، جن کی ولایت کے ہم قائل ہیں۔ اکثر و بیشتر میرے امام 1000 رکعت نماز پڑھتے، 1000 رکعت مولے متقیان۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کی تو یہ روش ہوتی تھی، 500 درخت کھجور کا حضرت نے لگایا ہوا تھا، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس سے 1000 رکعت پوری ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ جو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا پہلے سے نیت کر کے جاتے ہیں کہ میں 1000 رکعت پڑھ کے آؤں گا؟ فرمانے لگے نہیں، اٹھتا تو ہوں، جاؤں چند رکعت نماز پڑھوں، لیکن پڑھتے ہوئے لذت ہی اتنی آتی ہے کہ پھر 1000 ہو جاتی ہے۔ لذت انتہا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ لوگوں، علی جب چاہے اپنے رب سے باتیں کرے، علی نماز پڑھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، خدایا ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ یہ باتیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ یہ سر میں آپ سے کر رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیری کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بالکل سامنے ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے، باتیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جی کرے، علی نماز پڑھتا ہے۔ علی چاہے کہ علی کا اللہ علی سے باتیں کرے تو علی قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن کی آیات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو۔ ہم اپنے سے بڑا کسی کو مومن نہیں سمجھتے، تو پھر خدا تم سے ہی خطاب کر رہا ہے، او مومنو یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، تقوی الہی اختیار کرو۔ تو یہ اللہ کا خطاب ہے اللہ کے بندوں سے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت اس انداز میں کیا کرو گویا کہ خالق تم سے مخاطب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ معصوم کی سیرت پڑھیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پہ، حضرت جب تلاوت قرآن کرتے ہیں اور اس آیت پہ پہنچتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو یہ جملہ پڑھ کے معصوم رک جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو پڑھ کے رک جاتے ہیں اور زبان پہ یہ جملہ آتا ہے لبیک لبیک لبیک۔ خدا کہہ رہا ہے اے مومنو
مومن کہہ رہا ہے میں حاضر میں حاضر میں حاضر، فرماؤ میرے اللہ کیا فرمانا چاہو۔ یہ سب خطاب ہے، اس لیے غنیمت سمجھو کہ اتنا خدا سعادت عطا کرے کہ میں اپنے رب سے محو گفتگو ہو جاؤں، بڑی بات ہے۔ اور یہ جو لذت ہے نماز میں ہے نا، یہ کسی اور شے میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، صلوات پڑھیں انبیاء کی ذات پہ، حضرت جا رہے ہیں اپنے رب سے کلام کرنے کے لیے، یعنی خود اسی میں آپ غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ جانا پڑتا ہے، آپ کو اس سفر کی بھی ضرورت نہیں۔ وضو کرو، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، اصلاً وہ مسافتیں ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہم لوگ میں معاف کرنا، چونکہ ان امور میں غور کرنا، سوچنا، ان کے فلسفے میں، ان کے راز میں اصلاً ہماری عادت نہیں ہے۔ ورنہ خود دیکھیں کتنا مقام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ گھر بھی کلام تو ہو سکتا تھا، کہا نہیں کوئی طور تے آیا کر، اتھے گلنا ہو سے۔ لیکن علی علیہ السلام ہمیں کیا کہتے ہیں، کوئی طور تے جانے دی لوڑ نہیں، مصلی پہ جاؤ، اللہ اکبر، باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کسی شخص نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے یہ بات کرنا میری طرف سے کہ تو نے کہا تھا کہ جو گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے، میں نے تو کتنے گناہ کیے ہیں، تو نے آج تک مجھے سزا تو نہیں دی۔ یہ جملہ اس مجرم نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، رب سے مناجات کی، کلام کیا، ارشاد پروردگار ہوا میرے کلیم، میرے بندے نے کوئی بات کی تھی نہ تجھ سے، خدا تیری ذات آگاہ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے گناہ تو بڑے کیے ہیں، تو نے سزا تو کوئی نہیں دی۔ ارشاد ہوا موسیٰ اس کو کہنا میں نے سزا دے دی ہے، تن پتہ ہی کوئی نہیں، میں نے دے دی ہے سزا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور وہ سزا یہ ہے کہ میں نے اپنی عبادت کی لذت تجھ سے چھین لی ہے، اب تجھے ضرورت بھی لذت نہیں ہے، پڑھنی تو یہ اور مولوی نہ پڑھے تو کیا کرے۔ اگر عبادت میں لذت روحانی، جسمانی نہیں، جسمانی لذتوں کے لیے خدا نے اور باب کھولا ہے، روحانی لذت محسوس کرتے ہو عبادت میں شکر خدا کرو، اور اگر وہ لذت نہیں آتی تو پھر توبہ کرو، کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے جس سے وہ لذت چھن گئی ہے۔ لذتیں ہیں عبادت میں، بندگی میں لذت ہوتی ہے، عبادت وہی بندگی ہوتی ہے، بندہ بننا اس میں لذت ہے۔ ہم سارے بندے ہیں، یعنی خود اپنے مالک نہیں ہے، کوئی ہم میں سے اپنا مالک ہے؟ کوئی بھی نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ اگر خود شاید ہمارے اختیار میں ہوتا تو شاید جس گود میں اللہ نے بھیجا ہے ہم کسی اور گود میں آنے کو ترجیح دیتے، یا جس علاقے میں خدا نے بھیجا ہے ہم اس سے ہٹ کے کہیں اور اوکھے ہونے بڑے یورپ دے ویزے لینے پاؤندے بڑو نیت ہی کراں اٹھائیں کسی یہودن دے گھر پہ، یہ نااہل لوگ ایسے
ایسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے ہم نہ خود مالک نہیں ہیں. اور آپ کے عظیم امام کہتے ہیں جب انسان کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، اقرار کرتا ہے کہ میں خود اپنا مالک نہیں، میرا مالک میرا اللہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ میں یہ جو لام ہے نا، یہ ملکیت کے لیے آتی ہے. ملکیت کے لیے جب آپ کہیں گے نا کہ یہ چیز فلان کے لیے ہے تو عربی میں وہاں لام آتی ہے. ہاں لام، تو لام جو ہے یہ اِنَّا ہم للہ، اللہ کی ملکیت ہیں. وہ آقا ہے، ہم عبد ہیں. وہ مولا ہے، ہم غلام ہیں. یعنی کوئی اور ہمارا مالک ہے. اسی جٹ کے آدھیاں اس داند نو آدھیا سے وہ انج میں سائیاں دی مرضی. جڑے پٹھے گدے نو انہاں دے مطابق رزق کوئی دیتا ہے، صحت کوئی دیتا ہے، اور مرضی میری نہ مرضی اسی. تاریخ میں واقع ہے، ذرا سلوات پڑھیں، میں موضوع سے تو ہٹ گیا، کچھ اور بیان کرنا مقصد تھا، بہرحال ادھر سے چلا گیا. شہید نے غالن شیر مطہری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا ایک غلام ہے، عبد ہے، آپس میں بڑا ان کا تعلق ہے. کچھ دنوں سے مالک پریشان نظر آنے لگا. تو جو عبد اور غلام ہے نا، وہ کہتے ہیں مالک آج کل آپ پریشان ہیں، خیر تو ہے؟ کہا بس کوئی پریشانی ہے. کہا مجھے بتا دو. کہا بتاؤں بھی تو کیا، میرے پاس اس کا حال کوئی نہیں ہے. کہا اتنے جو تعلقات ہیں بتا دینے میں تو حرج کوئی نہیں ہے. بالآخر اس غلام کے اصرار پہ مالک نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے قرض دینا ہے اور قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں ہے. وہ غلام کہتے بس یہی تھا. کہا ہاں. کہا اس کا وسیلہ ہے؟ کہا کیا؟ کہا مجھے بیچ دے اور وہ پیسے لے کے قرض ادا کر. کہتے کرما لے، تیری اتنی قیمت ہی نہیں. فرض کرو تیری قیمت 1,00,000 ہے اور قرض 10,00,000 دینا ہے. کہا کوئی حرج نہیں، تو مجھے لے جا بازار میں جہاں غلام بکتے ہیں، جتنی قیمت تیرا قرض ہے اتنا ہی مانگ لینا. کہا کون لے گا؟ جب مارکیٹ میں 1,00,000 کا بکتا ہے تو یہ 10,00,000 کا کون لے گا؟ کہا کوئی عقل مند لے لے گا. تو کہا وہ پوچھے گا تو صحیح نہ کہ اس غلام میں کیا خصوصیت ہے کہ ریٹ اتنا بڑھا کے تو نے بیان کیا ہے. تو اس کو کہہ دینا یہ وہ غلام ہے جو غلامی کے آداب کو خوب جانتا ہے. آداب غلامی. کہا ٹھیک ہے. لے گیا مارکیٹ میں غلام برائے فروخت. قیمت فرض کرو 10,00,000. لوگ ہنستے ہوئے ادھر ادھر پاگل لکھ دی شاید 10,00,000. لیکن ایک عقل مند آئے، اس نے کہا یار یہ 10,00,000 جو تو بڑھا کے مانگ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ میرا غلام آداب بندگی اور آداب غلامی کو خوب جانتا ہے. کہتے اگر واقعاً یہ آداب بندگی کو جانتا ہے نا تو پھر تو 10,00,000 بھی اس کی قیمت کم ہے. میں خریدتا ہوں 10,00,000 میں، لیکن شرط یہ ہے کہ امتحان ٹیسٹ کروں گا، چیک کروں گا. کہو چیک کر لو. معاملہ ہو گیا. اس نے لیا غلام کو اور مارنا شروع کیا. مار رہا ہے، مار کے تھک گیا. غلام نے سی تک نہیں کی، نہیں رویا، نہیں پریشان ہوا. اس وقت
وہ مالک جس نیا مالک ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں نے جو تجھے مارا ہے تجھے تکلیف اور درد نہیں ہوا؟ کہا ہوا تھا۔ تو کہا پھر رویا کیوں نہیں؟ کہتا ہے کیوں روتا جب درد دیا ہی مالک نے تھا۔ بڑی بڑی گل ہے، بہت بڑی گل ہے۔ جب دیا ہی مالک نے ہے تو پھر ٹینشن کیوں؟ پھر نہیں ہوتی ٹینشن، پھر اسی تکلیف میں لذت آتی ہے۔ پتہ ہونا دی کس نے ہے۔ پھر جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیڑا زمین پہ گرتا ہے، اٹھا کے اپنے جسم پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے تیری خوراک بنایا ہے تو میرے جسم سے گرتا کیوں ہے؟ لذتیں لیتے ہیں وہ لوگ۔ اگر اسی واقعہ پہ میرے بھائیوں اور بزرگوں انسان سوچ لینا تو دنیا کی کوئی تکلیف رہتی ہی نہیں، اس میں لذتیں ہوتی ہیں۔ اور وہ ذات خود کہتی ہے اہل طاعتی فی ضیافتی، اہل طاعتی فی ضیافتی وَأَهْلُ شُكْرِ فِي زِيَادَتِي وَأَهْلُ مَعْصِيَتِي لَا أُوْيِسُهُمْ مِنْ رَحْمَتِي أُدَاوِيهِمْ بِالْمِحَنِ وَالْمُصَابِ۔ فرماتے ہیں وہ میرے بندے جو ہمیشہ میری اطاعت کرتے ہیں وہ ہمیشہ میرے مہمان ہیں۔ اطاعت خدا بندی میں انسان کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کا مہمان بنتا ہے۔ پھر میزبان کی مرضی ہوتی ہے نا، کبھی بھوکا رکھ کے میزبانی کرتا ہے۔ اور رمضان آتا ہے تو وہی میزبان کیا کہتا ہے کہ اب تو نے کچھ کھانا نہیں ہے، یعنی نہ کھلا کے بھی میزبانی کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو ادھر سے پیاس بڑھتی ہے اس کی رحمت میں جوش آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا حکم دیتا ہے کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ میرا حق ہے تمہاری گردن پہ جن کو میں نے مال دنیا دیا ہے، صحت بھی دی ہے، آئیں ایک بار میرے گھر کی زیارت کریں۔ پھر جب زیارت کرنے جو جاتا ہے آگے بورڈ لکھی ہوئے تھے مرحباً بضیوف الرحمن، اللہ کے مہمانوں خوش آمدید۔ یہ وہ میزبانی ہے، طاعت میں لذت۔ اس کے بعد فرمایا اہل شکری فی زیادتی، جو میری نعمت کے شکرانے ادا کرتے ہیں میں پھر نعمتوں کو بڑھاتا جاتا ہوں۔ یہ میرا نظام ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو میں نے نعمتیں دی ہیں اگر تم نے اس کا شکرانہ ادا کیا میں بڑھاتا جاؤں گا۔ شکرانے کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح لے لی، شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ۔ لاکھوں کروڑوں دیے، بینک میں جمع کرائے، کسی کو ایک ٹکا نہیں دیا، تسبیح بن کے پورا لاکھ شکرن للہ کا پڑھا دیا۔ اور نہیں میرے بھائی، زبانی شکر نہیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کر کے شکرانہ ادا کرو۔ جو نعمت اس ذات نے دی ہے اس نے پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ جہاں جہاں خرچ کرنے کا آرڈر دیا ہے وہاں خرچ کرنا ہی شکرانہ ہے۔
شکر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ او تے سب بڑھ کے بہ گیا. اس ذات نے رزق وافر دیا ہے تو علاقے میں فقراء کو بھی بھیجا ہے. ان تک پہنچانا بھی میرا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ سارے مربے میرے لیے ہیں. نہیں، میرے ہاتھ میں امانت ہے. ان کی کمائی میں علاقے کے فقراء میں تقسیم کروں. یہ میرے فرائض میں ہے. یہ میرے فرائض میں ہے. اگر خدا نے دیا ہے اپنی ہر جائز ضرورت، وہ کہتے ہیں بسم اللہ اپنے پاس رکھو، اپنے پاس رکھو. لیکن جو ضرورت سے زیادہ ہے، بندگان خدا. رئیس آدمی کے لیے بڑا جملہ کہتا ہے، فقیر کے لیے بھی بڑا عظیم رتبہ ہے. کہتے ہیں الفقراء عیالی، یہ علاقے کے فقیر لوگ میرے اہل و عیال سے. اللہ اکبر. وہ جو لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے، اس فقیر اور بھوکے بندے کو اپنے اہل و عیال سے، اپنے اہل و عیال سے. اور رئیس کو کیا کہتے ہیں؟ غنی والاغنیاء وکلائی. اور یہ غنی لوگ میرے وکیل ہیں. علاقے کے بڑے لوگ وکیل ہیں. مجھے آیت اللہ سیستانی وکالت دے دینا، یقین کرو میں پتہ نہیں کہاں بیٹھوں جا کے. اگرچہ انہوں نے دی ہے، خدا ان کو زندہ سلامت رکھے. لیکن شرط ہے کہ اتنی شخصیت کی وکالت، لیکن جس کو خدا اپنا وکیل بنائے ہو. کیا وہ ذات قادر نہیں تھی میرے بھائیوں کہ اس فقیر کو خود غنی کر دیتی؟ قادر تھی نا. میکڑا نو مربے دے سکتے، ایک مسکین نو بھی دے سکتے. قادر مطلق ہے، لیکن نہیں دیتا اس فقیر کو. اس کو دیتا ہے. اس کو بھی آزماتا ہے کہ صبر کتنا کرتا ہے، ان کو بھی آزماتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میرے فقراء تک پہنچاتا کس طرح. یہ نظام الہی ہے. یہ جو طبقاتی سسٹم اس ذات نے پیدا کیا ہے دنیا میں، اس طبقاتی سسٹم میں ہر بندے کا امتحان ہے. مالدار کا بھی اور فقیر کا بھی. خود کر سکتا تھا، نہیں کیا. غنی آدمی کو وکالت دے دی، کہا دیکھنا جو میں خود کام کر سکتا تھا میں نے تیرے حوالے کیا ہے، میرے بندے تک یہ رزق میرا دیا ہوا پہنچا دے. یہ میرے اہل و عیال ہیں. کبھی عجیب جملے آتے ہیں، یقین کرو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس کا کرم کتنا. میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ خدا تیری ذات کوئی بیمار ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بلند و بالا تر ہے. کہا فلاں جو میرا بندہ فقیر بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس کی تیمارداری کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اگر جاتا تو مجھے اس کے ساتھ پاتا، اس فقیر کے ساتھ ہوتا. اینما تولوا فثم وجه اللہ. امیر المومنین کا نہیں فرمان، ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ. او لوگو، علی نے جس چیز کو بھی دیکھا اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھا، اس چیز کے جانے کے بعد بھی خدا کو دیکھا. اس کے بعد فرماتے ہیں اہل معصیتی، یہ جو گناہگار لوگ ہیں نا مجھ جیسے، فرماتے لا یسہم من رحمتی، ان کو بھی میں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا. ہم گناہ کرتے ہیں وہ پھر بھی رحمت بھیجتا ہے. اللہ اکبر. لا یسہم من رحمتی، میں ان کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، بلکہ یہ بیمار ہیں. گناہ کرنا خود بیماری ہے. کچھ بیماریاں جسم کی ہوتی ہیں، نہ بخار چڑھ گیا، کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، یہ ہو گیا،
وہ ہو گیا کچھ روح کی بیماریاں ہیں، ہر گناہ روح کے لیے کینسر ہے۔ یہ جو گناہ کرتا ہے بیمار ہے روحانی طور پہ۔ اب میں ہوں طبیب، میں کرتا ہوں اس کا علاج۔ اداویہم بالمحن والمصاب، میں اس کو مصیبتوں میں پھنسا کے اس کا علاج کرتا ہوں تاکہ مرے تو سیدھا میری جنت میں جائے۔ جو دنیا میں غلطیاں کی ہیں وہ میں مصیبتوں میں پھنسا کے اس کا علاج کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں او پکڑا گیا، گرفت میں آ گیا۔ خدا کہتے ہیں نہیں، یہ میری رحمت ہے۔ بیماری، فقر، یہ ساری میری رحمت ہے، میں اس کا علاج کر رہا ہوں۔ تو جب اس حدیث قدسی پہ ایمان ہو تو جو ٹینشن ہوگی انسان سمجھے گا کہ اس طبیب نے میرے علاج کا نسخہ بھیجا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ایک بہت بڑا نسخہ جو عرض کر رہا تھا نماز تھا۔ پھر میں وہ پٹری سے اترا تو کہاں چلا گیا؟ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ، بڑے ہی تقدس مآب شخصیت، خدا نے شرف نصیب کیا، کبھی ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھی یعقوب میں تھے، اور ان کے درس اخلاق کا بھی شرف نصیب ہوا۔ ان کی کتاب میں بھی میں پڑھ رہا تھا، کچھ وقت پہلے سوشل میڈیا پہ بھی آیا، شاید جو مربوط لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ کسی نے آغا صاحب سے پوچھا کہ آغا جان کوئی نسخہ بتاؤ نا کہ دعا قبول ہو جائے، دعا قبول ہو جائے۔ آغا نے فرمایا کہ میرے استاد سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ، یہ سید علی قاضی آغا خمینی کے بھی استاد تھے، آیت اللہ بہجت کے بھی تھے، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے بھی تھے، بلکہ کچھ وقت تو آغا خوئی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے درسوں میں گئے ہیں۔ آغاز جب تھا نا، میں حالات میں پڑھ رہا تھا ان کے حالات میں، تو ایک بڑی عجیب بات میرے سامنے آئی کہ آغا خوئی ابتدا میں گئے ہیں، جس طرح ہم چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے نا نجف میں، تو سید علی قاضی کے درس میں جب جاتے تھے تو سید علی قاضی جتنے شاگرد ہوتے تھے ان کے لیے ایک چادر بچھاتے تھے کہ جس پہ آ کے بیٹھیں گے، لیکن جب آغا خوئی آتے تھے نا تو چادر کی اس طرف کو دورہ کرتے تھے، یوں دورہ کر کے فرماتے تھے آ ابو القاسم تو یہاں بیٹھ۔ بچپن آغا خوئی کا، میں نے بڑی بات کی ہے، سوچیں وہ سید علی قاضی اپنی نگاہ تقوی سے اس آنے والے سیدزادے کو دیکھ رہے تھے کہ کل کا یہی مرجع اعظم بنے گا، آج سے اس کا احترام شروع کر دیتے۔ یہ ہیں تیرے علماء، یہ سید علی قاضی۔ آغا بہجت کہتے ہیں میرے استاد سید علی قاضی سے کسی نے یہی سوال کیا جو تو نے مجھ سے کیا ہے کہ آغا جان کوئی مجھے نسخہ بتاؤ کہ میں دعا مانگوں تو قبول ہو جائے۔ تو سید علی قاضی نے فرمایا اول وقت نماز پڑھ، اول وقت قبول دعا قبول نہ ہو تو قاضی پہ لعنت کرنا۔ اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں یقین۔ اور آغا بہجت کہہ رہے تھے خیل عجیبے، یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ میرے استاد کو اتنا یقین ہے کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تبھی حکم ہوتا ہے نماز کے بعد دعا مانگو۔ مولے متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پہ۔ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا کہ یا علی، جب آپ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟
ایسے کیا خیال ہے عقیدہ انہیں کہ مولا ہی پاس رہے ہیں، ہم شیعہ تو پتہ نہیں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن ہمیشہ امام کی زندگی معجزانہ نہیں ہوتی، عادی ہوتی ہے. معجزہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب معصوم سمجھتے ہیں کہ اس معجزے کے ظاہر کرنے سے دین بچ جائے گا، ورنہ عادی حالت جو ہوتی ہے نا، معصوم کو بھی اسی طرح بھوک لگتی ہے جس طرح ہمیں لگتی ہے، ہمیں جس طرح پیاس لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے، جس طرح ہمیں درد ہوتا ہے خنجر کا ان کو بھی ہوتا ہے. یہ عادی زندگی ہوتی ہے، ہمیشہ معجزاتی زندگی نہیں ہوتی. اس لیے معصوم بھی کبھی مصائب میں پھنستے ہیں. یا علی مشکل میں پھنستے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ اچھا سوال ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مشکل آئے نا، علی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے. یعنی نماز جو ہے نا مشکلات میں بھی آسانی پیدا کرتی ہے. تو پہلی 51 رکعت نماز مختصر کروں، ایک لمبی حدیث سنانا تھی، وقت نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے اختصار کے ساتھ. دوسری السجود علی الطین، مومن سجدہ مٹی پہ کرتا ہے، خاک پہ سجدہ، خاک پہ سجدہ. اس میں عاجزی ہے. متکبر کے تکبر کا توڑ ہے خاک پہ پیشانی رکھنا. متکبر بدبخت آپ جانتے ہیں کہ تکبر کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، شکل و صورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، چنگی مجلس پڑھنے سے ہو سکتا ہے، تو چنگی سور لوڑنا بھی ہو گئے. یہ ہوتا ہے ایسا. لیکن بئس مثوى المتکبرین، قرآن نے جو کہا ہے نا کہ متکبر کا ٹھکانہ سب سے بدتر. اللہ کی ذات اس متکبر کو، آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم ہستی، مجھے زیارت کا شرف بھی ہوا، ان کے درس اخلاق میں بھی کیا. دوسرے درس خارج کی تو مجھ میں صلاحیت ہی نہیں تھی کہ ان کے اس وقت درس کو سمجھ سکوں، اخلاقی درس میں جاتا تھا. تو انہوں نے ایک دن جملہ کہا کہ علم حجاب حاصل، یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ پردہ ہوتا ہے، پردہ. یقین کرو میں نہیں سمجھا. میں نے کہا علم تو پردے ہٹاتا ہے، حقیقت سمجھ آتی ہے، علم حجاب کیسے؟ پاکستان میں ہے تو پتہ چلا واقعاً علم حجاب ہے. ہمارے ایک دوست ہے، فوت ہو گئے، کافی وقت ہو گیا، دوست تو نہیں تھے، بزرگ تھے ہمارے، کافی سال ہو گئے ان کے فوت ہوئے. تو ان کو دعوت دی نا آپ جیسے کسی دوست نے، تو نہیں گئے. پھر وہ ملاقات ہو گئی، مولانا آپ دعوت پہ نہیں آئے. کہا کیسے آتا؟ او اشتہار دی چونڈ تے کترو جہا میرا نام لکھے ہویا، میں کدے آؤں گا. یہ حجاب ہے، یہ حجاب ہے. یقین کرو فرمائشیں کی جاتی ہیں کہ اشتہار میں فلاں جگہ میرا نام آنا چاہیے. اس سے بڑھ کے بھی کوئی تکبر ہوتا ہے؟ یہ حجاب ہے، پردہ ہے جو ادھر نہیں جانے دیتا. تکبر اللہ کی ذات. اور معصوم نے اس کا علاج بھی بتایا. ہر متکبر انسان کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. فلسفہ بھی بیان کیا، ہو سکتا ہے اس سے آگے ایک مسکین بندہ کھڑا ہو پہلی صف میں، دوسری صف میں مولانا صاحب اور چودھری صاحب کھڑے ہیں، جہاں مسکین کے قدم ہیں ان کی پیشانی وہاں آ رہے. تکبر کا علاج، تکبر کا علاج، تکبر کا علاج یہ ہے. اور روایات میں ہے کہ خداوند عالم کی ذات میدان محشر میں اس بدبخت کو ذرے کی شکل میں معشور کرے گا. ذرہ آج کل نہیں ہو سردیاں جڑے روشندان کھلو ہوئے نا دھوپتے، تو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، انہی کو عربی میں ذرہ کہا جاتا ہے. ذرے کی شکل میں محشور ہوگا.
خدا اس کو وہاں رکھے گا میدان معاشر میں کہ پورے اہل معاشر اس کو پاؤں کے نیچے روند کے گزریں گے. آخر میں اس کی باری آئے گی اور جائے گا سیدھا جہنم. کبھی اللہ کے بندے کو کم نہ سمجھنا، جیسا بھی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں. پھر بات اور یاد آ گئی، معصوم امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت فرماتے ہیں الایمان کا سلم، یہ جو ایمان ہوتا ہے پوڑی کے ڈنڈوں کی طرح ہے، پوڑی کی طرح ہے، سیڑھی کی مانند ہے. جس طرح وہ درجے ہیں نا، ایمان کے بھی اسی طرح درجے ہیں. فرمایا جو ایک دوسرے درجے پہ کھڑا ہے، ایک پہلے پہ کھڑا ہے. جو دوسرے پہ کھڑا ہے اس کو یہ حق نہیں کہ پہلے والے کو کہے لست بشے، تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اگر تو ایسا کہے گا، تجھ سے اوپر والے درجے پہ بھی کوئی کھڑا ہے وہ تجھے بھی یہی کہے گا. سامنے بڑی موت ہے کہ تھوڑا جہا چنگا کام کر لئیے نا اور دوسرے جو کمی دیکھیے تو اصلاً اس سے نگاہ ہی نہیں. رسول نے فرمایا ایسا نہ کرو، پیار سے اس کو اپنے ساتھ دوسرے ڈنڈے پہ لے آؤ، پھر دونوں مل کے چلو وہاں پہنچو جہاں سلیمان و ابو ذر کھڑے ہیں. پھر کچھ اثر ہوتا ہے. گناہ سے نفرت ضروری ہے لیکن گناہگار سے نہیں. گناہگار سے بھی فوراً نفرت ہو جائے تو اس کو ہدایت کون کرے؟ اس کو قریب کرو، اسے پیار کرو. ہاں اگر اس دوا سے اس کا علاج نہیں ہوتا تو پھر بعد والے مراحل ہیں میرے بھائیوں نفرت کے یا اس سے قطع تعلقی کے، فوراً نہیں. اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کسی کو مت کم سمجھنا. معصوم نے فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے، فرمایا جس کو تو چھوٹا سمجھ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے یہی اللہ کا ولی ہو. ہوتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات پڑھیں حضرت کی گھوڑے پہ سوار ہیں حضرت اور باہر مدینہ سے نکلے تو باہر ایک بیچارہ کالا کلوٹا بھبشی پڑا ہے، گندے کپڑے، بدبو آ رہی ہے، لیکن سبحان اللہ امام علیہ السلام گھوڑے سے اترے، اس کو سلام کیا، اس کے ساتھ معانقہ کیا اور فرمایا دیکھنا تو ظاہراً فقیر لگتا ہے، موسیٰ کاظم کا گھر تیرے لیے ہمیشہ کھلا ہے، آ جانا. وہ جو ساتھ تھے نا حضرت کہ واہ مولا ادھر سلام کوئی نہیں لینا تسی جفیاں پہنے. حضرت نے ارشاد فرمایا یاد رکھو خلق من خلق اللہ، جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو یہ بھی اسی اللہ کی مخلوق ہے. اخن فی کتاب اللہ، اللہ کا قرآن پڑھو گے تو تمہیں یہ تمہارا بھائی نظر آئے گا. المومن وخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. اگلا فرمایا یجمعنا و ایاہو ابونا آدم، اگر نسب کو گن کے لے جاؤ گے تو آدم پہ پہنچ کے تم دونوں اکٹھے نظر آؤ گے. نفرت کیسی! اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں کسی کو کیوں ہم جو من دیگری نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بندگان خدا ہے، مومن ہے، شیعہ ہے، ایک بہت بڑا رشتہ ہے، رشتہ ایمانی. اور یہی رشتہ ایمانی ہے کہ آپ دیکھیں معصوم ہستیوں نے کبھی بھی اپنے غلام کو غلام کہہ کے نہیں پکارا. معصوم کی سیرت بھی قمر غلام نہیں تھا، غلام تھا. کبھی امیر المومنین نے نہیں کہا کہ اے میرے غلام قمر، فرمایا اے میرے بھائی قمر. ایسا ہے. بس مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے. حضرت نے 2 پیران خریدے، ایک سستا اور ایک مہنگا. تو جو مہنگا تھا وہ قمر کو دیا، جو سستا تھا وہ خود پہنا.
کمر کہتے ہیں مولا آپ پورے عالم اسلام کے ماشاءاللہ بادشاہ ہیں، آپ یہ پہنے نا۔ حضرت یہ نہیں کہتے کہ تو غلام ہے اور میں غلاموں کا مقام بلند کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں کمبر تو جوان ہے، غلام نہیں کہا، جوان ہے تو، اور جوانوں کو ذرا اچھے لباس کی ضرورت ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ معصوم اپنے رویے میں غلام کو بھی غلام نہیں کہتے تھے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ او بیچارے نا کے حال ہوتا ہے جڑا سیریش ہوتا۔ بہرحال تھوڑا ہمیں مسلمان ہی بننا چاہیے، ہر وقت مولانا ہی نہ بنے رہیں، چودھری ہی نہ بنے رہیں، ذرا کبھی مسلمان بھی بنے، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم، خاک پہ سجدہ۔ اور کیا بہتر کہ خاک شفا پہ سجدہ، اس سے بہتر کیا ہے؟ بدبخت کہتے ہیں شیعہ خاک شفا کو سجدہ کرتے ہیں، نہیں، ہم خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے، خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ گاہ ہے، سجدے والی جگہ ہے جہاں ہم نے سجدہ کرنا ہے، مسجود نہیں، مسجود وہی ذات ہے۔ بلکہ میں تو کھلا کہتا ہوں شیعہ تو کعبہ کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ بھئی کعبہ وہ جو کوٹھا ہے وہ قبلہ ہے، سجدہ ہم اسی ذات کو کرتے ہیں۔ غیر اللہ کو سجدے کا کیا تصور ہے؟ اصلاً نہیں، شریعت محمدیہ میں غیر اللہ کو سجدہ حرام نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تعظیمی بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ حقائق پہ پردہ دینے کے لیے کہتے ہیں جی تعظیمی سجدہ ہوتا ہے، تعظیمی سجدہ مخلوق کا نہیں، خالق، تعظیمی بھی اسی کا ہے اور عبودیت والا سجدہ بھی اسی کا ہے، غیر اللہ کا نہیں ہے۔ جو غیر اللہ کو سجدہ کرے گا میرے بھائی وہ کسی اور وادی میں جائے گا مرنے کے بعد۔ یہ لا الہ الا اللہ کہتا کیا ہے؟ الہ کی عبادت تو بس وہی ذات ہے، تو کیوں اس مٹی پہ کرتے ہیں؟ کربلا والی پہ۔ میرے بھائی سب علماء پڑھ لیں، سنی شیعہ سب کی کتابوں میں، کہ جہاں یہ پیشانی ٹکتی ہے نا اس جگہ کی عظمت سجدہ دینے والے اور اس نماز کے مقام کو بلند کر دیتی ہے۔ جہاں پڑھیں گے اور ثواب ہے، مسجد میں اور ثواب ہے، ذرا مدینے چلے جائیں اور ثواب ہے، مکہ جا کے حرم میں پڑھیں اس کا اور ثواب ہے، کربلا جا کے پڑھیں اس کا اور ثواب ہے۔ ہر وقت کربلا نہیں جا سکتے، وہاں سے مٹی لے آتے ہیں، یہاں رکھتے ہیں، پیشانی اس پہ ٹکتی ہے، پڑھ دیوال میں رہے ہوتے ہیں، ثواب کربلا کا مل جاتا ہے، کیونکہ پیشانی جو اسی پہ ٹکی۔ تو خاک پہ سجدہ مومن کی علامت ہے۔ بَتَّخَتُّمْ بِالْيَمِينِ، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ معصوم فرمایا ہاتھ میں پہنے، مومن گاٹے کنٹھا بنا کے پاکے، ایک تن بھی سیدھی نہیں۔ بھئی جہاں معصوم نے حکم دیا ہے وہاں پہنو، تخطم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنو، نہ گلے میں کنٹھے عورت کا زیور ہوتے ہیں، مرد کا نہیں، دائیں ہاتھ میں پہنو۔ کون سے پتھر پہنے؟ معصوم نے فرمایا ان پتھروں کے نگینے دائیں ہاتھ میں پہنو جنہوں نے ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ پھر فرمایا عقیق ہے، فیروزہ ہے، در نجف ہے، معصوم کے حکم سے پہنو، معصوم نے حکم دیا۔ پھر ہم پڑھنے والے پہننے والے وہ جنتریاں لدے ہتھے چڑھ گئے، وہ اکسن آنا آ چودھری مرتضی میں تن دستاں کہ تیرے ستارے نال کیڑا لگینا رلد ہے،
یہ کہ چودھریا مطالعہ دا دین دا کیتا کوئی نہ اس لگ گیا اس اس آکھیا نا دسیا اماں دا نا دس وہ بھی دسیا کائنات میں جتنے کا نام مرتضی اور اس کی اماں والا نام ہے اس جاہل کے نزدیک سب کی تقدیر برابر ہے برابر ہے سب کی تقدیر بندے خدا جنتری ہی وہ زنجانی والی نکالے گا کوئی اور نکالے گا ادھر ادھر کر کے لے سونیا آئے بات نہیں ہمارا مذہب جنتری والا نہیں جنتری جنتر منتر سے بڑی ہے ہمارا مذہب قرآن اور اہل بیت کے فرمان سے معصوم نے حکم دیا ہے میرے بھائی معصوم کے حکم سے پہنو میرا ایمان ہے ستارہ مجبور ہے موافق ہو جائے اس کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا اس نماز میں بھی جو آہستہ پڑھتے ہو اس میں بھی بسم اللہ بلند پڑھو بلند پڑھ کے بتاؤ قرآن چوری کی تھی کہتے تو ہے نا کہ شیعہ دا قرآن ہو رہے 114 آیتیں تم ہڑپ کر جاؤ اس لیے معصوم نے فرمایا آہستہ میں بھی بسم اللہ بلند پڑھو یہ مومن کی علامت ہے پھر فرمایا زیارت و اربعین خدا سب کو لے جائے یہ جو ابھی کچھ کر کے آئے ہیں کچھ لوگوں نے یہاں کیا ہے جن کو وہاں سعادت نصیب ہو جائے بسم اللہ وہاں نہیں پہنچ سکتے یہاں سے رخ کر کے زینب کبیر میرا سلام 1,24,000 پیغمبر کے ساتھ مسافہ کرنے کا ثواب ملتا ہے بلکہ میں نے روایت میں پڑھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے پیغمبر خدا کے پاس موجود ہیں حضرت ماشاءاللہ کو اتنا پیار کر رہے ہیں نا امام حسین علیہ السلام پہ کہ اماں بول پڑی کہتی ہے کہ اتنا پیار کرتے ہیں فرمایا کیوں نہ کروں وَهُوَ قُرَّةُ عَيْنِي وَسَمْرَةُ فُؤَادِي حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے کلیجے کا پھل ہے کلیجے کا پھل ہے میں نے آپ کے لیے لمبا کر رہا الحمدللہ آ گیا تو پھر کہا رو پڑے اور کہا افسوس کہ میری امت میرے اس شہزادے کو کربلا میں بھوک اور پیاسا سوا کر دے گی پھر فرمایا من زارہ بعد وفاتہ عارفاً بحقہ جو میرے اس حسین کو پہچانتے ہوئے اس کی قبر کی زیارت کرے گا نا اس کو رسول اللہ کی حج کا ثواب ملے گا رسول اللہ کی حج اماں تڑپ گئی آپ کا حج فرمایا میرے 2 حج کا ثواب ملے گا تعجب اور بڑا حضرت نے فرمایا میرے 3 حج کا ثواب ملے گا پھر اور تعجب بڑھا ادھر تعجب بڑھتا گیا سید الانبیاء تعداد بڑھاتے گئے آخر میں فرمایا حمیرہ جو میرے حسین کی قبر کی زیارت کرے گا اس کو میرے 70 حج کا ثواب ملے گا میرے 70 حج کا ثواب ملے گا لیکن ضروری ہے وہی جس پہ حج کے وسائل نہیں ہیں یا ہیں جس طرح اب موسم ہے وہاں تو جانا نہیں ہے زیارت کرے ثواب اتنا ہے لیکن جس پہ حج فرض ہے پہلے حج کرے چونکہ حج کیے بغیر چلا گیا تو ہو سکتا ہے امام حسین کہتے ہیں حیا نہیں آئی میں نے کتنی مشکل سے حج کو بچایا تھا وہ فریضہ تو نے ادا ہی نہیں کیا میرے بھائیوں ایک حج کرنا ہوتا ہے ایک حج کو بچانا ہوتا ہے حج کرنے کے لیے کیا چاہیے قربانی دینا پڑتی ہے نا بنا میں کس شے کی قربانی کوئی دمبے کی قربانی دیتا ہے کوئی بکرے کی دیتا ہے کوئی گائے کی دیتا ہے کوئی اونٹ کی دیتا ہے لیکن حج کو بچانے کے لیے کبھی عباس کی قربانی دینا پڑتی ہے کبھی اکبر کی کبھی آن و محمد کی کبھی قاسم کی
حج کے لیے 2 چادریں احرام کی باندھنا پڑتی ہیں میرے بھائیوں، لیکن حج بچانے کے لیے اپنی زینب جیسی بہن کا برقع اور فاطمہ کبریٰ جیسی بیٹی کی چادر راہ خدا میں دینا پڑتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ